بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے، جو خالق ارض و سما بھی ہے اور مالک شرق و غرب بھی۔ درود و سلام ہے شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ضلع گجرات کی سیاست میں آنے والا ہر دن ایک سنسنی اور کشیدگی اور کھڑاک اور سسپینس سے بھرا ہوا ہے۔ آج چودھری وجاہت حسین کے اسپوکس پرسن، ان کے بڑے ہی دلربا دوست چودھری افغن فاروق نے ایک ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کی ہے، جس میں گویا انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اپنی قیادت کے خلاف۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا اعلان کیا، کس کے خلاف وہ ایم پی اے شپ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، چودھری وجاہت حسین اور حسین الہی کے خلاف لاہور میں ہونے والے دہشت گردی کے مقدمے کے بارے میں کیا تبصرہ کیا چودھری افغن فاروق نے، کوٹلہ میں چودھری موسیٰ الہی پر ہونے والے پتھراؤ کے بارے میں کیا کہنا تھا چودھری افغن فاروق کا، اور کس طرح انہوں نے چودھری عبداللہ یوسف جو اس وقت سٹنگ ایم پی اے ہیں کاف لیگ کے، ان کے بارے میں کھل کر کیا باتیں کی۔ آئیے میں آج اپنے اس تجزیے میں آپ کے سامنے یہ ساری صورت احوال رکھے دیتا ہوں۔ ناظرین، پہلے بتا دوں کہ چودھری افغن فاروق کون ہیں۔ ان کا تعلق جٹ وڑائچ برادری سے ہے اور جلال پور جٹا کا نواحی قصبہ ہے کلا چور، وہاں کے یہ رہائشی ہیں۔ ایک عرصہ ہے امریکہ میں مقیم رہے ہیں، آج کل پاکستان ہی رہتے ہیں۔ یہ جیل بھی کاٹ چکے ہیں قتل کے مقدمے میں، اور کچھ دن پہلے ان کا ایک راضی نامہ ہوا ہے اپنے کزن ان کے چودھری علی وڑائچ، جو کہ نون لیگ کے اور چودھری عابد رضا کے دستے راست۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ افغن فاروق چودھری وجاہت حسین کے دستے راست اور ان کے کزن چودھری علی وڑائچ وہ چودھری عابد رضا کے دستے راست اور نون لیگ کے رہنما۔ ناظرین، آج چودھری افغن فاروق نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کلا چور میں، صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز فوج کی تعریف سے کیا اور کہا کہ کوئی فوج کے خلاف بولا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور مثال انہوں نے دی کہ کچھ سیاستدان ہیں جو پاک ہوتے ہیں، کچھ پلید ہوتے ہیں، اور جو پلید سیاستدان ہیں ان کو سب کو جمع کر کے ان کا خون اگر لیا جائے تو فوج کا جو شہید ہے ایک، اس کے لہو کے ایک قطرے کے برابر بھی یہ سارے پلید سیاستدانوں کا لہو نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین، چودھری افغن فاروق نے کڑی تنقید کی چودھری حسین الہی ایم این اے پر، اور کہا کہ حسین الہی نے اپنے والد چودھری وجاہت حسین کے جو پرانے دیرینہ بزرگ ساتھی ہیں سفید داڑھیوں والے، ان کا حیا نہیں کیا، ان کو بائی پاس کیا ہے، ان کا احترام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی۔ اور انہوں نے کہا کہ چودھری وجاہت حسین نے آج سے 40 سال پہلے سیاسی سفر کا آغاز کیا اس حلقے سے، اور تنکا تنکا جوڑ کے انہوں نے آشیانہ بنایا تھا، اپنے 7 دوست اکٹھے کیے تھے جن کی عمریں آج 50-60 برس سے زائد ہیں، لیکن چودھری حسین الہی نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کھل کر یہ آج اعلان کیا کہ وہ آئندہ الیکشن میں ایم پی اے شپ کے امیدوار ہیں، اور اعلان بغاوت کرتے ہیں چودھری عبداللہ یوسف کے خلاف، جو کہ کاف لیگ کے ابھی بھی ایم پی اے ہیں۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا چودھری عبداللہ یوسف پر کہ چودھری عبداللہ یوسف 15 سال سے ایم پی اے ہیں اس حلقے سے، کوئی ان کی کارکردگی نہیں، نہ وہ جینے مرنے میں شامل ہوتے ہیں عوام کے ساتھ، صفر کارکردگی ان کی، زیرو۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے 15 سالوں میں میری مخالفت کے اور کچھ کیا ہی نہیں پورے حلقے میں، وہ ایک ڈمی قسم کے ایم پی اے ہیں، ان کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں کہ حلقے میں ایک اینٹ اپنی مرضی سے لگوا پائیں۔ تو ناظرین، یہ کھل کر آج انہوں نے تنقید کی پہلے حسین الہی پر جو ایم این اے ہیں، اور پھر ایم پی اے چودھری عبداللہ یوسف پر، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب جناب وہ چودھری عبداللہ یوسف کے خلاف آئندہ امیدوار ہوں گے، اور پارٹی ان کو ٹکٹ دے اگر عبداللہ یوسف کو تو تب وہ 100% الیکشن لڑیں گے، یہ جناب ان کا کہنا تھا۔
नाज़रीन, चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ एक इंतहाई दरवेश मंच MPA हैं। जब मैं पंजाब असम्बली का मेंबर था तो तब भी वो चौधरी साहब उसी दफ़ा मुंतखब हुए थे मेरे साथ। तो वाकई वो एक बहुत ज़ीरक, मामला फ़हम, बड़ी धीमी सी तबीयत के मालिक हैं, शरीफ आदमी। अब जितने इतराज़ात हैं इनका जवाब तो चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ, चौधरी वजाहत हुसैन दे सकते हैं। मेरा राब्ता हुआ चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पहली तो बात है मैं लाहौर में हूँ, मुझे इन सारी बातों का कोई पता नहीं है चौधरी अफगन फ़ारूक ने जो की हैं, या उनको क्या मसला है, क्या गिला है, क्या शिकवा है। और नाज़रीन, उनका ये कहना था कि ये पहले भी एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं 2002 में चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ, और तब भी अमेरिका चले गए थे, फिर वापस आए और फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई और ये दोबारा चौधरी वजाहत हुसैन की सफ़ों में शामिल हो गए। अब नाज़रीन, यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके आखिर में सवाल जवाब किए गए चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ से। सवाल ये किया गया कि जो कोटला में वाक़या हुआ है चौधरी मूसा इलाही के खिलाफ, इस पर आप क्या कहते हैं? चौधरी अफगन फ़ारूक ने कहा अफसोसनाक वाक़या है, फ्रीकैन ने ताकत का मुजाहरा किया जिससे बात तसादम तक पहुंची, और उन्होंने पैगाम दिया सियासतदानों को कि सियासत करें अपने मंशूर की, तनकीद करें एक दूसरे की पॉलिसी पर, लेकिन बाप दादा की कब्रें मत उखाड़ें। इसके बाद नाज़रीन सवाल हुआ कि आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर में दहशतगर्दी की एक्ट के तहत वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही के खिलाफ, इस पर आप क्या कहते हैं? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब चौधरी अफगन फ़ारूक ने चौधरी वजाहत हुसैन के दिलरुबा दोस्त ने इस शेर की सूरत दिया कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बड़ी गहरी चोट कर गए चौधरी अफगन फ़ारूक, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए इस शेर की सूरत। नाज़रीन, एक और सवाल किया गया उनसे कि अगर सुना है कि नून लीग आपको टिकट ऑफर करती है, तो इस पर उनका कहना था कि मैंने भी आपसे सुना और मुझे खुशी हुई कि नून लीग मुझे टिकट ऑफर कर रही है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने अपना तज्जिया रखे देता हूँ कि जो ये कहना है चौधरी अफगन फ़ारूक का कि 15 सालों में चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ ने सिवाय मेरी मुखालफत के और कुछ भी नहीं किया, इसके पीछे एक वाक़या है। वाक़या क्या है कि ये 2002 से 7 के दरमियान जो अरसा है, इस दौरानिए में चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ के कज़न हैं हाजी इकबाल साहब, ठट्ठा मूसा, उनका गुजरात शहर में कत्ल कर दिया गया था उनको, और वजह कत्ल जो थी उसके पीछे ख़वातीन के साथ की जाने वाली बदतमीज़ी थी, जिसका इल्ज़ाम चौधरी अफगन फ़ारूक और उनके कज़न चौधरी अली वड़ाइच के खिलाफ था। वाक़या कुछ यूँ था नाज़रीन कि जो हाजी इकबाल जो हैं ठट्ठा मूसा, उनके गांव की कुछ बीबियां थीं और उनके घर कोई चोरी होती है, वो कुल्ला चोर जाती हैं, कोई वहाँ पे खातून बताई जाती है जो फाल निकालती है, तो वहाँ वो रिक्शे पे गालबन गई ख़वातीन, वो अमेरिकन सिटीज़न थी। तो वहाँ मुबैना तौर पर कहा गया कि ये जो चौधरी अफगन फ़ारूक के फैमिली के कुछ नौजवान थे, उन्होंने कोई उनकी हूटिंग की या कोई ऐसी बदतमीज़ी की, और इस पर बात जो है वो थाने कचहरी तक जा पहुँची। अमेरिकन एम्बेसी जो थी वो इन्वॉल्व हुई, ये रंजिश थी मुकदमे की, और फिर एक इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी गुजरात में SP इन्वेस्टिगेशन के पास, वहाँ फ्रीकैन के बीच कोई तल्ख कलामी हुई। तो उसके बाद वहीं से उठ के जब हाजी इकबाल साहब किसी बेकरी पर गए हैं तो वहाँ उनको कत्ल कर दिया गया, जिसकी FIR में नामजद थे चौधरी अफगन फ़ारूक और उनके कज़न चौधरी अली वड़ाइच। तो नाज़रीन, इनको ये एक अरसा जेल में मुकीम रहे। इसके बाद इनको सेशन कोर्ट से सज़ाए मौत सुनाई गई, लाहौर हाई कोर्ट से फिर जाकर ये बरी हुए थे। तो ये एक पुरानी एक रंजिश कह लें आप, कशीदगी है, जिसका हवाला दिया अफगन फ़ारूक साहब ने। अब नाज़रीन, तज्जिया क्या कहता है कि चौधरी अफगन फ़ारूक अगर कल कलां को इलेक्शन लड़ते हैं काफ लीग का जो भी उम्मीदवार होता है उसके खिलाफ आज़ाद हैसियत में, तो क्या डंट डाल सकते हैं काफ लीग के वोट बैंक को? और क्या करार वाकई अगर नून लीग उनको अपना उम्मीदवार मुकर्रर कर देती है तो क्या हो सकता है? अगर चौधरी अली वड़ाइच जो कि दस्ते रास्त है नून लीग आबिद रज़ा के, और चौधरी अफगन फ़ारूक जो कि चौधरी वजाहत हुसैन से आज बगावत का ऐलान कर रहे हैं, ये दोनों मिल जाते हैं उस हल्के में, और वहाँ का एक बड़ा मजबूत धड़ा है सादात का। ठट्ठा मूसा के जो चेयरमैन हैं साहिब शाह,
وہ قریبی ساتھی ہیں علی وڑائچ کے، اور حال ہی میں جو ایک صلح ہوئی ہے چودھری افغن فاروق اور ان کے کزن علی وڑائچ کی، ان کے بیچ بھی کشیدگی بن گئی تھی، مقدمات تھے، فائرنگ تھی، لیکن اب صلح ہو گئی ہے، اور صلح کے بعد انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار بھی کیا ہے علاقے کے لوگوں نے۔ تو اگر یہ ایک الائنس بنتا ہے نا وہاں پر چودھری افغن فاروق کا، علی وڑائچ کا، سادات کا، ٹھٹا موسیٰ کے، تو ان کا اثر ہے قرب و جوار کی یونین کونسلز پر، تو یہ ایک اچھا خاصا چودھری حسین الہی کا اور جو بھی ان کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے کاف لیگ کا، اس کے ووٹ بینک پر یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے، چودھری وجاہت حسین کو غور کرنا ہوگا، چودھری حسین الہی کو غور کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، میں نے یہ جاننا چاہا کہ جو الزام چودھری افغن فاروق نے حسین الہی پر لگایا، نوجوان سیاستدان ہیں، کہ یہ بابوں کی، سفید داڑھی والوں کی عزت نہیں کرتے، میں نے کچھ قریبی دوستوں سے رابطہ کیا جو چودھری حسین الہی کے قریب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، پہلے شروع میں چودھری حسین الہی سے بابے بہت خوش تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے چودھری حسین الہی نروے میں آ چکے ہیں کچھ ایسے نوجوانوں کے جو سیلفی گروپ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو اشارہ کیا نا افغان فاروق نے کہ موبائل کیمرہ سیلفی اس سے ووٹ نہیں ملتے، تو تصدیق کی ہے کچھ لوگوں نے کہ واقعی چودھری حسین الہی ایک سیلفی گروپ جو ہے اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے۔ ناظرین، یہ آج کل ایک چلن ہے سیاست کا کہ نوجوان بہت زیادہ انوالو ہیں سیاست میں، اور وہ اپنے اپنے لیڈر کی سیلفیاں بناتے ہیں، ٹک ٹاک سلو موویز بناتے ہیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ تو اگر تو یہ سچ ہے تو پھر تو چودھری حسین الہی جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو بابے ہیں نا یہ تجربہ رکھتے ہیں، بابے اثر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آئندہ آنے والا دور نوجوانوں کا ہے، لیکن اس طرح اپنی سیاست کو امیچورٹی کی نظر کرنا کوئی دانشمندی نہیں۔ جس طرح اٹھان تھی چودھری حسین الہی کی، انہوں نے پہلے الیکشن میں آنے سے پہلے ورک کیا، پھر انہوں نے ایک نوابزادہ غضنفر گل جیسے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین کو مات دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی سیاست آج کس دوراہے پہ کھڑی ہے۔ اور ناظرین، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ چودھری حسین الہی نے ہر دیہات میں، اپنے حلقے میں مختلف دھڑے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے مستقبل میں۔ لوگ پہلے تو اظہار نہیں کرتے لیکن بدلہ وہ چکاتے ہیں آئندہ الیکشن میں، جس کی ایک مثال میں یوں دوں گا کہ دولت نگر میں ایک بڑا عوامی مطالبہ تھا کہ نادرا سینٹر یہاں بنوایا جائے، کیونکہ دولت نگر قرب و جوار کے سینکڑوں دیہات کا ایک مرکز ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے چودھری حسین الہی نے مکیانہ میں دوستی نبھاتے ہوئے اپنے جو بڑے ان کے وہاں کے تگڑے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے کہنے پر جا دور دولت نگر سے مکیانہ میں نادرا سینٹر بنوا دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کل کلاں کو مشکل کھڑی کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج میں نے آپ کے سامنے تمام حالات واقعات رکھ دیے ہیں کہ چودھری افغان فاروق کے کیا تحفظات ہیں، کیا شکوے ہیں، کیا شکایتیں ان کی قیادت سے، اور اگر بر وقت چودھری وجاہت حسین اور چودھری حسین الہی اس بات کا ادراک نہیں کرتے تو کل کلاں کو اس صورتحال سے ان کے سیاسی مخالفین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پر جس طرح چودھری عابد رضا نے پورے ضلع میں متحرک کر دیا ہے اور ایک اعلان جنگ کر دیا ہے، ایک بڑا الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ نواب زادگان نے بھی سارے اختلاف مٹا کر ایک پیج پر ہو کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جناب، میں کہنا چاہوں گا چودھری وجاہت حسین صاحب سے کہ جناب یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی آج بجا دی ہے چودھری افغان فاروق نے، اب آپ پر ہے موقوف کہ آپ بر وقت تدارک کر پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ a stitch in time heals the nine، کہ وقت کا ایک ٹانکا کئی بخیوں کو ادھڑنے سے بچا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھا میرا خصوصی تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔